زخم یا پھوڑے وغیرہ پر حضرت انس کہتے ہیں کہ زہریلے جانور کے ڈسنے سے پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے بچھو ڈس گیا ان کو تو انہوں نے دم کیا، اسی طرح پھوڑے وغیرہ اور نظر بد، ان تمام بیماریوں میں بھی، جسمانی، روحانی اور جانوروں کے کاٹے میں بھی علاج. کچھ لوگ راکھ بھی لگاتے ہیں. راکھ کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جنگ احد میں خود کی کڑیاں اندر چلی گئی تو نکال کے تو پھر راکھ لگائی گئی تھی. اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھر والوں کو ہر زہریلے جانور کے ڈنک مارنے سے دم کی اجازت دی ہے. صرف بچھو نہیں بلکہ مثلا مچھر کاٹ گیا یا ڈینگی ہے یا کچھ بھی، تو ان سب چیزوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں. سانپ کے ڈنگ مارنے پر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈنگ میں دم کی اجازت دی تھی. نظر بد لگ جانے پر حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی. وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی، اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں. عربی میں کیسے پڑھیں گے؟ امسح البأس، اذهب بھی آتا ہے، امسح البأس بھی آتا ہے. امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت. ٹھیک ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور نظر بد پہ یہ دم کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس شخص کی نظر لگتی اسے حکم دیا جاتا کہ وضو کر کے وضو کا پانی دے دے، پھر اسے بیمار کو جسے نظر لگی ہو غسل کرایا جاتا تھا اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا، کھل جاتا قید سے. چہرے پر دھبے پڑنے پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے. آپ نے فرمایا اس کو دم کرا دو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. جلنے پر محمد بن حاتب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی گر گئی جس سے میرا ہاتھ جل گیا، تو میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ اس پر لعاب پھونکتے جاتے، یعنی اس طرح کر کے لعاب کے ساتھ تھتکارتے جاتے اور فرما رہے تھے اذهب البأس رب الناس واشفه انک انت الشافی. اب آپ دیکھ رہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کا بھی فرق ہے، تو یہ سارے الفاظ بھی پڑھ سکتے اور اس میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، تو اسے شفا عطا فرما کیونکہ شفا دینے والا تو ہی ہے. پھر چھوٹے بچوں کے بلا وجہ کمزور ہونے پر سوکڑا ہوتا ہے نا، کچھ بچے بڑے ہوتے ہی نہیں، یعنی بہت بیمار رہتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس سے کہا کیا بات ہے، میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے؟ نہیں، یہ بچے بیمار لگتے ہیں. انہوں نے عرض کیا نہیں، بلکہ انہیں بہت جلد نظر بد لگ جاتی. یہ کچھ بچوں کو جلدی اثر ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کلمات پیش کیا، آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی کچھ الفاظ کے میں ان الفاظ سے کر لو، تو آپ نے الاؤ کر دیا کہ ہاں اس سے کر لو. ٹھیک ہے. چھوٹے بچوں کے بلا وجہ رونے پر سب ماؤں کو اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بعض اوقات بچے جو رونا شروع کرتے ہیں چپ ہی نہیں کرتے، اور وجہ کیا کچھ بھی نہیں، ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. بعض میں تو مار پیٹ شروع کر دیتی، بعض میں اٹھا کے پھینک دیتی، بعض میں کہتی لے جاؤ اس کو. وہ بچہ اور روتا ہے کہ میری ماں بھی نہیں مجھے دیکھ رہی اب. تو ایسی صورت میں وہ بیمار ہے، کیئر کے لائق ہے، تو اس پہ دم کرنا چاہیے. حضرت عائشہ سے مروی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا اس بچے کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے، تم نے اسے نظر کا دم کیوں نہیں کروایا؟ بچے تھے معصوم، چھوٹے نازک، تو ان کو جلدی اثرات ہوتے ہیں ایسے. شیطان کے پریشان کرنے پر، بہت زیادہ وسوسے آنے پر. عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز میں ایک ایسی صورتحال پیش آتی کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ کو تو نہیں پیش آتی؟ آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے، میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھتکارا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. آپ نے 3 بار ایسا ہی کیا، پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ. عثمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ تو شیطان کو ہی نہیں مانتے، جنوں کو ہی نہیں مانتے، نظر کو ہی نہیں مانتے، جادو کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں ہی نہیں یہ چیزیں، اور نفسیاتی مریض بنے رہتے ہیں. ڈاکٹرز نہیں مانتے،
حالانکہ یہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا قرآن و سنت کا انکار ہے. اور ایسی بیماریوں کے اوپر کتنی بھی دوائیاں آپ کھلا دیں بعض اوقات فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں اور اصل مرض وہیں کھڑا رہتا ہے. اس لیے جو دلیل ملتی ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور یقین ہوگا تو فائدہ ہوگا. جنون لاحق ہونے پر یعنی پاگل پن. یعلا بن مرہ ثقفی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. راستے میں پانی کی ایک جگہ پہنچے. وہاں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس لڑکے پر جنات کی وجہ سے دیوانگی طاری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی ناک پکڑ کر کہا نکل جاؤ. میں محمد ہوں اللہ کا رسول اللہ. اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر پورا کیا. جب واپسی میں اس پانی والی آبادی کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس لڑکے کا حال دریافت کیا. وہ کدھر ہے بچہ, کیا ہوا اس کا؟ عورت نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہم نے آپ کے بعد اس لڑکے میں کوئی بیماری نہیں دیکھی, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ بھی کیا کریں گے؟ نکل جاؤ یہاں سے. ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دم کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو سر میں درد ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لے, کمر میں تو کمر پہ رکھ. اس جگہ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مریض کو ایک خاص قسم کی تسکین بھی ملتی. عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے. کوئی دن پیچھے پڑ گیا ہوگا کہ کیوں مسلمان ہو گیا اور ہمیں کیوں چھوڑ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہو, اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو, اور 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو خود کو دم کرنے کے لیے بھی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اور اگر کوئی اور رکھ کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی دم کر سکتا ہے اس طریقے سے. پھر دل کے خشوع کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل اور کسی اور چیز میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. قلب غافل لاہن. پھر پھونک مارنا, یعنی کہ صرف پڑھا جائے یا تھتکار کے پھونک ماری جائے, کیا ماری جا سکتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے پھونکا کرتے تھے, پھونک مارتے تھے. پھونک میں تھوڑا سا تھوک بھی شامل کرنا, تھتکارنا جس کو بولتے ہیں. ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سفر میں گئی. انہوں نے ایک عرب قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا. اس قبیلے کے بعض آدمی آئے, انہوں نے کہا ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا. ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج معالجہ کیا مگر اسے فائدہ نہیں ہوا. تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے آدمی کے لیے مفید ہو؟ ان کا مقصد دم تھا. صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا میں دم کرتا ہوں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دم کی ٹریننگ نہیں ان کو دی گئی تھی, وہ سب اپنے اپنے طور پر اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے کلمات کے ساتھ علاج کرتے تھے. پھر وہ صحابی اس کے پاس گئے اور اس پر سورۃ فاتحہ پڑھی, سمپل. وہ اس دوران اس پر ہلکا ہلکا لعاب بھی پھونک رہے تھے, تھتکار بھی رہے تھے, حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا گویا کسی بندھن سے کھل گیا ہو. فاتحہ ہے ہی کھولنے والی. ٹھیک ہے, تو یقین کے ساتھ خشوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے چاہے آیت الکرسی پڑھ دے, چاہے معوذتین پڑھ دے. اور یہ بھی نہیں ضروری کہ لمبا سا دم ہو, تبھی تو آپ کی دھاک بیٹھے گی دوسرے پہ. آپ ایک سورت بھی پڑھ کے دم کر سکتے. جی, کیا وہ قبیلے کے لوگ نان مسلمس تھے؟ اگر ایسا تھا تو پھر نان مسلمس کے اوپر بھی دم کیا جا بالکل کیا جا سکتا ہے. نان مسلمس کو بھی قرآن اثر کرتا ہے, فائدہ دیتا ہے, اور وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. یعنی اسلام کی طرف لانے کا بھی بہت اچھا ذریعہ. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمرو ابن معاذ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب لگایا جس سے وہ ٹھیک ہو گئی. اب ظاہر اس زمانے میں کوئی ایسے آرتھوپیڈک ڈاکٹرز نہیں تھے کہ جو ہڈیاں جوڑے, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, شفا تو اللہ نے دینی ہے نا. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا آپ اپنا لعاب لیتے, مٹی سے لگاتے اور یوں فرماتے تربت وردنا بریقۃ بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب کے ساتھ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا پائے. پھر جسم پہ ہاتھ پھیرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خود ہاتھوں پہ پڑھ کے اور ان ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیتے تھے. یعنی دونوں ہاتھ بھی پھیرے جا سکتے ہیں, اور اگر مریض ہے تو اس پہ صرف دایاں ہاتھ بھی پھیرا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے,
ٹھیک ہے. 3 دفعہ دم کرنا. یزید بن ابی عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع کی پنڈلی میں زخم کا نشان دے کر ان سے پوچھا، اے ابو مسلم، یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا، مجھے یہ زخم غزوہ خیبر میں لگا تھا. لوگ کہنے لگے سلمہ زخمی ہو گیا. چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے 3 مرتبہ اس پر دم کرتے ہوئے پھونکا. اس کی برکت سے آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ویسے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری دفعہ پڑھے، پھر تیسری دفعہ پڑھے، ٹھیک ہے، یا 3 ڈفرنٹ ٹائمنگز پر بھی پڑھ سکتے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، کوئی لائنز نہیں ڈرا کی ہوئی سوائے اس کے کہ شرک کے الفاظ نہ ہو. ایک اوپن چوائس دی گئی کہ اللہ کو پکارو جیسے بھی چاہو. صبح شام انہی الفاظ سے دم کرنا. خارجہ بن سلط اپنے چچا سیدنا علاقہ بن سحار تمیمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، تم اس شخص کے پاس سے خیر لے کر آئے ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور ذکر لائے ہو کوئی، چنانچہ ہمارے اس شخص پہ دم کرو. پھر وہ لوگ ان کے پاس ایک مجنون دیوانے کو لائے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. انہوں نے اسے 3 دن تک صبح شام سورۃ فاتحہ کا دم کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. فیکٹری کے وارڈز میں، ہاسپٹلز میں اس قسم کے بے شمار مریض ہیں کہ جن کو اس طرح کی پرابلمز ہیں کہ ان کو باندھ کے یا کنفائنڈ رکھنا پڑتا ہے. تو ایسا علاج کوئی بھی نہیں ان کا کرتا. تو یہ اگر کیا جائے تو بہت سے مریض شفا پا جائیں انشاءاللہ. یقین کے ساتھ آپ کریں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ، اور نفع پہنچانے کی غرض سے، کچھ کمانے کی غرض سے نہیں کہ مجھے کچھ مل جائے. اس کو کاروبار نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا. دوسروں کو دم کرتے وقت سر کے پاس بیٹھنا. ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرہانے کے پاس بیٹھتے. اس کے بعد 7 مرتبہ کہتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے. اگر اس مریض کی وفات میں ابھی تاخیر ہوتی تو تکلیف سے نجات پا جاتا. پھر حائضہ عورت کا دم کرنا، یعنی کبھی آپ پیریڈز میں اور آپ کو دم کرنا پڑتا بچے پہ یا کسی پہ. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض کی حالت میں اسماء رضی اللہ عنہا کو دم کر دیتی تھی. اس سے تو بہت سے مسئلے آسان ہو گئے کہ دعا پڑھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں، رائٹ. کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں نا کہ پیریڈز میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ کا عمل موجود ہے. قرآنی اور مسنون دم، پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن. قرآن مجید میں آتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے. تو پورا کلام رحمت ہے، برکت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے. ابن قیم فرماتے ہیں فمن لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ. جس کو قرآن شفا نہ دے اللہ اس کو شفا نہ دے، اور جس کو قرآن کافی نہ ہو اللہ اس کی کفایت نہ کرے. پھر سورۃ الفاتحہ جس کا پیچھے بھی ذکر کیا، وہ مجنون آدمی پہ جو پڑھ کر دم کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. سورۃ البقرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا اس پر غالب نہیں آ سکتے. معوذتین، ابو سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر، انسانوں کی نہیں جنوں کی نظر اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے. پھر جس وقت معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لے لیا، باقی کلمات کو چھوڑ دیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پکڑ لینا چاہیے، معوذتین کو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. سورۃ الکافرون اور معوذتین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مارا، اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ اس بچھو پہ لعنت کرے، نہ یہ نمازی کو چھوڑتا نہ غیر نمازی کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر متاثرہ جگہ پر لگایا اور لگاتے رہے، اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے. پھر بیری کے پتوں پر قرآنی آیات پڑھنا. ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ وہب بن منبہ کی کتابوں میں ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر، سبز بیری 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے بیچ میں کوٹ لیں، اسے اتنے پانی میں ملا دیں، یعنی کچھ پانی میں ملا دیں، پھر اس پہ آیت الکرسی اور آخری 3 قل پڑھیں اور اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی سے غسل کر لیں تو ساری بیماری ختم ہو جائے گی.
قرآن سے شفا اسی صورت میں مؤثر ہوگی جب اس کے معنی مفہوم کو بھی پڑھا جائے اور اس کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے، اس کے پورے الفاظ پڑھے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو پانی پینے کی طرح قرآن مجید کے گھونٹ بھریں گے، یعنی نکلے جائیں گے، اس طرح پڑھیں گے کہ بس جہاں نہیں روکنا وہاں روک کے سانس لیا پھر آگے چل پڑے، یعنی بغیر سوچے سمجھے. قرآن مجید کے علاوہ مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن کا بھی ذکر بھی ہوا، تربت اردنا وریقت بادنا، اسی طرح اذهب البأس امسح البأس بسم اللہ یبریک بسم اللہ یرقیک، یہ ساری دعائیں پڑھی جا سکتی. ان سب کو ہم نے اکٹھا کر دیا کارڈ میں الحمدللہ. خود کو دم کرنا اور دوسروں کو دم کرنا فائدہ مند ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ کسی سے مطالبہ نہ کیا جائے کہ آؤ تم ادھر مجھے دم کرو. کیا ہونا چاہیے؟ جو کسی کو تکلیف میں دیکھے وہ خود ہی کر دے. ٹھیک ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ کسی کو اس کے لیے تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی صفت بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے، انہیں ہر وقت دم کا مطالبہ نہیں کرتے، فال نہیں دیکھتے، داغ کر علاج نہیں کراتے، یعنی آگ کا علاج، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے. ٹھیک ہے، تو اس سے بیسیکلی بات یہ پتہ چلتی کہ جب انسان کسی خاص بندے کو کہتا ہے تم مجھ پہ دم کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ یہی ٹھیک کرے گا مجھے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر خفی شرک ہو جاتا ہے نا ایک طرح سے، رائٹ. اور آگ سے داغنا یہ بھی ناپسندیدہ. فرمایا جس نے بدن پہ داغ لگایا یا کسی کو دم کرنے کو کہا تو وہ توکل سے بری ہو گیا. اپنے اوپر خود کر لے، دوسرا کہے بغیر کر دے. جیسے جبریل علیہ السلام خود آئے، کہا آپ بیمار ہو گئے ہیں، اور خود ہی دم کیا. آپ نے نہیں ان سے کہا تھا تم مجھے دم کرو. ٹھیک ہے. ممنوع علاج سے بچنا چاہیے. کچھ علاج جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، ممنوع ہے، ان سے پرہیز ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دواؤں سے منع کیا، اور اس سے مراد حرام دوائیں ہیں، ان کو استعمال کرنا منع ہے، چاہے وہ پوری ہو چاہے تھوڑے اس میں ڈلا ہو. مثلا برانڈی، کئی لوگ کھانسی اور اس کے لیے تھوڑی سے بچوں کو پلا دیتے ہیں. حرام جانور کا کوئی عضو، ذبیحہ کا خون، اس طرح کی چیزیں ان سے منع ہے. جیلیٹن وغیرہ کے کیپسول، اگر سورس حرام جانور، بعض اوقات حرام نہیں بھی ہوتے، حلال بھی ہوتے، ویجیٹیبل بیسڈ بھی ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی ہیں، اس لیے تم علاج کیا کرو لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. سلسلہ صحیحہ میں ہی آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے گا. اسی لیے آپ دیکھیں پھر سائیڈ ایفیکٹس بہت ہو جاتے ہیں. طارق بن سوید کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کو نچوڑ کے پی سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نچوڑ کے پینے سے شراب بنانا ہے، خالی جوس اگر پینا ہو تو بنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں شفا نہیں بلکہ بیماری، یعنی شراب شفا نہیں بلکہ بیماری. اسی طرح شرکی علاج میں جاہلیت کے طریقے اور کچھ ٹوٹکے وغیرہ یہ بھی درست نہیں. مثلا یہ کسی نے لکھا ہوا ہے نظر اتارنے کے لیے چینی پہ دم کر کے اس کو جلایا جاتا ہے. اب کھانے کی چیز کیوں جلا رہے ہیں آپ، ضائع کر رہے ہیں. کچھ لوگ مرچیں جلانے لگتے، اتنی مہنگی مرچیں. تو اس طرح کی چیزیں جو مسنون نہیں ان سے پرہیز فرمائیے. ٹھیک ہے. یہ کہتی ہیں کہ کیسے پتہ چلے اس فلاں کی نظر لگی. ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹھیک بیٹھے ہیں ہنستے کھیلتے، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، تب آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں. نہیں، بدگمانی کیا دلیل ہے اس میں کہ اس کے آنے سے ہی یہ ہوا. اس کو کہیں پلیز آپ وضو کر پانی دے دیں مجھے، آپ آئی تھی تو میری طبیعت خراب ہو گئی. نہیں، وہ محبت سے بھی زیادہ دیکھے تو بیمار ہو سکتے ہیں نا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے اگر مجھ سے کوئی کہے گا میں کبھی بھی مائنڈ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میرے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور میں انسان ہوں اور مجھ میں خیر بھی اور شر بھی ہے. اگر میرے شر سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے تو میں کیوں مائنڈ کروں. ہمیں اتنا تو کم از کم دین پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی باتیں مائنڈ نہ کریں. جی ہاں، اصل میں وہ یہ ہے کہ منع اس طرح نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ دم کرو، بس یہ کہ وہ 70,000 سے نام نکل جائے گا جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب تو پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ بھی چکے ہوں، اللہ معاف کر دے. یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ جو تکلیف میں کسی کو دیکھے
خود ہی کر دے، یا آپ جا کے بیٹھ جائیں وہ خود ہی کر دے. دیکھیں آپ خود بھی تو کوشش کریں، خود کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے نا. زندگی مسائل کا نام ہے. چلیے میں آگے چلوں. تعویذ گنڈے، تعویذ گنڈے یہ منع ہے، خصوصاً جو شرکیہ ہوتے ہیں. شرکیہ تعویذ اور طلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے، علاج کی غرض سے پہنی گئی چیزیں، منکے، کوڑیاں، سیپیاں، دھات کے کڑے، اور اس نیت سے یہ سب پہننا کہ اس سے علاج ہوگا، یہ منع ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ کا مطلب ہے شرکیہ تعویذ گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. لوگوں نے کہا اے عبد الرحمن یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ حب کے اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو عورتیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ہاں محبوب ہونے کے لیے. یعنی ایسا تعویذ لکھواتی ہیں کہ جس سے شوہر کی نظر میں بہت محبوب ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے جتنے بھی دم کے طریقے مسنون ہیں جب آپ کو پتا ہوں گے تو اس کے علاوہ باقی سب آؤٹ کر دیں. ٹھیک. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دم، جھاڑ، گنڈے، منکے، جادو کی چیزیں یا تحریریں شرک ہیں. ان کی اہلیہ نے کہا آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ درد کی وجہ سے گویا نکلی جاتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی، اس نے مجھے دم کیا، جب وہ دم کرتا تھا تو میرا درد رک جاتا. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطان کی کارستانی ہوتی تھی، وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی مارتا تھا، جب وہ یہودی دم کرتا تو شیطان باز آ جاتا. یعنی شیطان جسے اس دن بھی بتایا تھا نا بعض اوقات ایک دم سوئی چپتی ہے جسم میں، تو شیطانی کچوکا بھی ہوتا ہے. حالانکہ تمہیں یہی کچھ کہنا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک اشف شفاء لا یغادر سقما. بس اتنا ہی کہہ دیتی، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے. جب وہ ہے نا تو اگر شرکیہ ہو تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ جا کے بہت آرام آیا، تو یہ شیطان اس وقت تکلیف کو وہ کم کر دیتا ہے، مطلب اس وقت رک جاتا ہے وہ کچوکے لگانے سے یا کچھ بھی جو کر رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے اس کے دم سے آرام آتا ہے. بالکل. تو یہ عقیدہ خراب کرنے کے لیے نا یہ چیز، اس لیے نہیں کرنا چاہیے. اچھا. تعویذ لٹکانا، کئی لوگ تعویذ گلے میں لٹکاتے ہیں یا بازو پہ باندھتے ہیں یا کہیں اور لٹکا دیتے ہیں. عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے کہ میں عبداللہ بن اقیم ابو معبد جوہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی. میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز تعویذ کیوں نہیں گلے میں لٹکا لیتے؟ انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا. یعنی لٹکانا پسندیدہ نہیں. عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اقیم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، ہم ان کی عادت کے لیے گئے تو کسی نے کہا آپ کوئی تعویذ گلے میں ڈال لیں. فرمایا میں کوئی چیز لٹکاؤں گا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویذ پہننے والے شخص سے بیزاری. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وفد حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں کی بیعت کر لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 9 سے بیعت کی ہے اور اس شخص کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا ہے. یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. صحابہ کی بیزاری. قیس بن سکن کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے سرخ دانوں خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا ہے تو انہوں نے سختی سے اسے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ بلا چھپا جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے. ابن مسعود کی بیوی زینب فرماتی ہے ہمارے یہاں ایک بڑھیا آیا کرتی تھی، وہ سرخ دانوں کی بیماری کا دم کرتی تھی اور ہمارے پاس لمبے پایوں والی ایک چارپائی تھی. عبداللہ جب گھر میں داخل ہوتے پہلے کھانستے آواز دیتے پھر اندر آتے. ایک دن وہ تشریف لائے، جب اس بڑھیا نے ان کی آواز سنی تو چھپ گئی. وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو انہیں ایک دھاگا سا محسوس ہوا جو میں نے گلے میں ڈالے ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے مجھے سرخ دانوں کی بیماری کا دم کر کے دیا. انہوں نے اسے کھینچ لیا، توڑ کے پھینک دیا. فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دم، جھاڑ، تعویذ اور حب کا عمل سب شرک ہے. تو لٹکانے والے تعویذ درست نہیں. منتر. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا. فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. نشرہ کیا ہوتا ہے؟ جن جادو اتارنے کے لیے شرکی اور جاہلانہ منتر پڑھنا، یعنی جھاڑنا.
شرکیہ دم سے جھاڑ بھی منع ہے، صرف پہننا نہیں بلکہ جو بھی آپ پہ کچھ پڑھے پتا ہو وہ پڑھ کیا رہا ہے، یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ صحیح آیات یا مسنون دم ہی کر رہا ہے۔ گھوڑے کی نال پتہ وہ کیا ہوتی؟ جادو، نظر بد، بیماری یا حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی، مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکانا یا کالے دھاگے وغیرہ باندھنا اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے، شرک ہے۔ اس کی بجائے اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب کرنے والی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ آئی بھی لٹکاتے ہیں، ایبل آئی، بعض لوگ کچھ اور چیزیں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ نئی کارز کے پیچھے نا وہ پراندے کی طرح کی کالی سی چیز لوگوں نے لٹکائی، اکثر یہ تو دیکھنے میں آتا ہے۔ جی، جوتا بھی لٹکاتے ہیں کبھی، اور کیا کرتے ہیں؟ نیو بورن کے پاس چھری رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بعض کی رنگ کے اندر بھی جوتا لٹکا ہوتا ہے تو وہ بھی لٹکا دیتے ہیں، وہ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی گندا جوتا لٹکانے کی بجائے چھوٹا سا جوتا کا کی رنگ بنا کے اس کو لٹکا دیں۔ ہاں، آپ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھتے ہیں کہ جادو نہ ہو، وہ دیمک وغیرہ کے لیے تو رکھتے ہیں، دیمک کے لیے اگر زمین میں دبا دیں نا، اپنے لان میں دبا دیں تو وہ جو گھاس کو لگ جاتی ہے نا، وہ جس سے زمین کھوکھلی سی ہو جاتی دیمک، وہ پھر نہیں لگتی۔ نئے گھر پہ کالا جھنڈا لٹکاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب چھری میں کیا طاقت ہو، تو کاٹنے والی ہے الٹا۔ نیا گھر بنتا تو مٹی کی ہانڈی لٹکاتے ہیں، پھول لگا کے اس میں، یہ سب خرافات ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابو بشیر کہتے ہیں وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغامبر بھیجا، یعنی میسج دے کر بھیجا کسی کو، کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے، یعنی صرف انسانوں نہیں، جانوروں کے گلوں میں بھی تعویذ لٹکاتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ بد نظری سے بچاؤ کے لیے ڈالتے تھے۔ امام مالک نے کہا کہ یہ کیوں کٹوایا آپ نے؟ کہ نظر نہ لگے جانور کو۔ پیدائشی پتھر، مختلف پتھروں کو اپنی تاریخ پیدائش سے منسوب کر کے انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی میں ڈال کر جڑوا کے پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ یہ چیزیں بھی، کیونکہ پتھر میں کیا رکھا ہے، یعنی کئی لوگ پتھروں کے مختلف ناموں کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اس سٹار کے ساتھ یہ پتھر میچ کرتے ہیں، منحوس ہے یہ، اس کے لیے ایسا اور ویسا، کچھ ستاروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو یہ سب شرک کی قسم ہے، شرک اصغر ہے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا نہ نفع۔ تو اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ کوئی پتھر کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا، پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا اگر چھلے کو پہنتے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت دی گئی، جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی خود کرنا یا کسی کے لیے کرنا یا جس کے لیے کیا جائے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگ کا داغنا ایک اور روایت میں۔ ہاروسکوپ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ آپ میں سے ہاروسکوپ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتی ہیں؟ اور کون کون دیکھتا ہے؟ آپ دیکھتی ہیں؟ اچھا، اور آپ بھی دیکھتی ہیں؟ تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پہلے بہت ریگولرلی پڑھتے تھے، علم لا ينفع۔ میرا خیال ہے ہر شخص کسی نہ کسی طرح ان چیزوں سے کہیں نہ کہیں انٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی، ٹیلی ویژن پر، نیٹ پر، اخباروں میں، کتابوں میں، ہر جگہ یہ خرافات پھیلی ہوئی ہیں، تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دن کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سال کیسا گزرے گا، کیسا نصیب ہوگا، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، کیا پیشن گوئیاں ہیں، پیدائشی نشان کیا کہتے ہیں، یہاں داغ ہے یا دبا ہے یا برتھ مارک ہے تو اس کا کیا مقصد ہے،
اور پھر علم نجوم کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا حساب کرنا، لکیریں ڈال کر اور مختلف طریقوں سے جنتری سے کام لینا، یہ سارے غیر اسلامی لغو مشاغل ہیں. ٹھیک ہے، روحوں کو بلانا وغیرہ وغیرہ. بدشگونی لینا. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا، یعنی اگر نیک کام کرو گے تو نیک شگون ہوگا اور برے کام کرو گے تو بد شگون ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے مڑ جائے، تو وہ بلی دیکھی راستے میں یا کوا بول رہا تھا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر نہیں پاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا. ابو بردہ کہتے ہیں، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہا، امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندہ کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتا، اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے، اور آپ کو اچھی پھال پسند ہے. کئی لوگ کبوتروں سے اور پرندے اڑا کے پھال لیتے ہیں، وہ بھی منع ہے. اب اس کا علاج کیا ہو بدشگونی کا؟ نمبر 1، ایمان مضبوط کرنا. ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ وہ حدیث تھی نا جو عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ ٹل نہیں سکتی تھی، جو ٹل گئی وہ آ ہی نہیں سکتی تھی. اللہ پر توکل. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کرتا ہے. کسی چیز سے بھی ڈر لگے نا تو کہا کرے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے اور یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور کسی چیز کے جانے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے، دوسرا ایک اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق آپ سے معاملہ فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہے، اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے نہ رکنا. معاویہ بن حکم کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم لوگ کاہنوں کے پاس مت جاؤ. انہوں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ بدفالی لیتے ہیں. آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے کوئی کام سے باز نہیں رہنا چاہیے. یعنی بعض اوقات دل میں آ جاتا ہے نا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس برے خیال کی وجہ سے انسان کو نیک کام سے رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم ازیوم کر لیتے ہیں نا بہت کچھ، یہ تو ایسا ہو جائے گا، فلاں تو ایسا کر دے گا، وہ ایسا کر دے گا. کبھی بہت زیادہ خوش گمانیاں رکھنا اور کبھی بہت بدگمانیاں، دونوں سے نکل کے اعتدال کی راہ اچھی، کہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، بس اللہ چاہے گا تو ہوگا. کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی نفع دے سکتا نہ نقصان. پھر سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں. سفر کے مہینے میں آپ نے سب نے پڑھا، کیونکہ عرب لوگ سفر کے مہینے کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے. پھر علم نجوم جو ہے یہ جادو کی قسم ہے، اس سے علاج نہیں کرنا چاہیے. ستاروں کی تاثیر کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. وہ مشہور شعر بھی ہے نا، ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، یہ تو بیچارے خود ہے بیکاری، مارے مارے پھرتے ہیں یا کیا. یعنی ستارے تو خوب چکر میں ہیں، ہمارا چکر کہاں سے دور ہوگا یا گردش کہاں سے دور ہوگی. یہ اس کا مفہوم ہے شعر کا. علم نجوم میں دلچسپی بھی نہیں لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا. یعنی کسی ایسی چیز میں جو ان کے خلاف یہ ایسے کی جا رہی ہے تو اس میں شریک نہیں ہونا. جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا. جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا. کتنا اچھا علاج بتایا، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ کسی مردے سے کوئی الو نکلتا ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یعنی اس کو کنفرم کیا، مان گیا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یعنی وہ دین سے نکل گیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی، اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی.
یعنی 40 days تک. اتنا بڑا جرم ہے. ایسے لوگوں کی اعلیٰ درجات سے محرومی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. السابقون السابقون اور مقربون اور اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کی خاطر ایسی سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. نجومیوں کے بعض باتوں کی صحیح ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو پتا ہے, وہ صحیح بتاتے ہیں, پوچھو جا کے چوری کس نے کی, کیا ہوا, مجھ پہ جادو کس نے کیا, اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں لوگ. تو کچھ چیزیں تکے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, یا آر یا پار ہے یا نہیں. تو اس نے اگر جھوٹی ہاں بھی کر دی تو ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہو, تو منسوب اس سے ہو گیا, دیکھا اس نے کہا تھا. دوسری اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا ان کی پیشن گوئی کی کوئی حیثیت نہیں. صحابہ نے عرض کیا لیکن بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. آپ نے فرمایا وہ بات سچی ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر لے اڑتا ہے. یعنی فرشتے جب آپس میں معاملات کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو, اور وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو جن بیچ میں سے سن لیتے ہیں اور سن کے پہلے سے ہی لے اڑتے ہیں. پھر اسے وہ اپنے ولی یعنی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے. اس کے بعد کاہن ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملا کر پیش کرتے. اب جھوٹ تو بھول جاتے ہیں, وہ جو ایک ٹھیک نکل آتی ہے نا بات, اس کو سارے کے اوپر غالب کر دیتے ہیں. امام ضامن مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے, دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام ضامن باندھنا شرک ہے. بعض اقوام میں مسافروں کو سفر کی ابتدا میں یہ بازو پر باندھتے ہیں. کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں امام ضامن باندھ لو, جبکہ مسلمانوں کو ایسے مواقع کے لیے مسنون دعائیں سکھائی گئی. آتی ہیں سفر کی دعائیں. رویفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے رویفہ امید ہے تمہیں میری بات لمبی زندگی ملے گی تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی, یعنی داڑھی کے بالوں میں خود گرہ لگائی یا تانت باندھی, تانت ہوتی تاند جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, یہ دھاگا, یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں, یعنی آپ اس کو اپنی امت میں نہیں شمار کریں گے. پھر بھوت پریت بدروحوں کی تاثیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غول, کوئی جن بھوت نہیں, یعنی وہ جو خاص قسم کے بھوت کا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے نا, یہ پریاں یا ان کی کوئی حقیقت نہیں. جی جنات ہیں مگر یہ پریاں پریت نہیں ہے کچھ. عطا فرماتے ہیں لوگ کہا کرتے تھے کہ ہاما جو چیخا کرتا ہے وہ انسانی روح ہے, حالانکہ وہ انسانی روح نہیں بلکہ ایک جانور ہے. یعنی وہ ڈراؤنی سی آواز نکالتا نا ایک جانور, تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بھوت ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ ذکر فرما دیجئے. کیا وجہ اس سبجیکٹ پہ اتنے سوال کیوں ہیں؟ بہت کامن ہے, اس سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے سارے شک دور کر لیجئے اور دعا کیجئے اللہ کرے یہ کتابچہ چھپ جائے, سارے دلائل آپ کے ہاتھ میں ہو, تاکہ کسی سے بات کرے تو دلیل سے کرے کہ دیکھیں یہ منع کیا گیا ہے, یہ میری بات نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جی ڈیٹ آف برتھ اور ان چیزوں سے بھی کچھ شگون لیتے رہتے ہیں. دیکھیے علم غیب میں جستجو کرنا بھی ناپسندیدہ چیز ہے. یہ اس خاص حدیث میں ہی آ جائے گا نا جو کسی عراف کے پاس گیا, وہ بتانے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کافی کا کپ ہو سکتا ہے, وہ کسی کے بال ہو سکتے ہیں, وہ ڈیٹ آف برتھ اور لکیریں ہو سکتی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, آپ بتائیے. لکی وغیرہ کی بات تو درست نہیں, لیکن کلر سے علاج کا طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ہر کلر کا ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے نا. مثلا آپ میں سے جن لوگوں نے نیلا رنگ پہنا ان کو دیکھ کے مجھے اور فیلنگ آتی ہے, جو وائٹ والے اور آتی ہے, یلو والے اور آتی ہے. چلیے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا. لکھ لیجئے کوسچنز, انشاءاللہ کل مزید کر لیں گے بات. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.